بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے موضوع کے اعتبار سے شاید میں مناسب شخصیت نہیں ہوں کہ یہاں پر کچھ اظہار خیال کروں، لیکن جب مجھے مدعو کیا گیا ہے تو ایک صحافی کی حیثیت سے میں ملک کے موجودہ حالات کے تناظر میں کچھ باتیں کرنا چاہوں گا جو شاید موضوع کے اعتبار سے غیر موضوع نہیں ہوں گے۔ ملک میں فرقے وارانہ سیاست کیسے شروع ہوئی، اس سے میں اپنی تقریر کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ قیام پاکستان اور ملک کی تقسیم اور آزادی کے بعد سے کئی برسوں تک، بلکہ کئی دہوں تک دانستہ یا نادانستہ کوشش کی گئی تھی کہ سیاست کو مذہب سے دور رکھا جائے، اور اس کا سلسلہ 1980 کے دہے تک چلا۔ لیکن کیسے ملک میں فرقے وارانہ سیاست شروع ہوئی؟ اس کا آغاز ہوتا ہے 1985 سے، جب راجیو گاندھی وزیر اعظم تھے اور سپریم کورٹ نے شاہ بانو کیس میں ایک فیصلہ سنایا جس سے مسلمان ناراض ہو گئے۔ جب انہوں نے مسلمانوں کی ناراضگی کو محسوس کیا تو انہوں نے پارلیمنٹ میں اپنی بے پناہ طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قانون سازی کی۔ اس سے ہندو ناراض ہو گئے، اور راجیو گاندھی نے، اس وقت کی حکومت نے محسوس کیا کہ ہندو ناراض ہیں، تو انہوں نے بابری مسجد کا تالا کھلوایا۔ یہاں سے ملک میں فرقہ پرستی کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد رام مندر تحریک شروع ہوئی، اور بی جے پی جو 1984 کے انتخابات میں صرف 2 نشستیں رکھتی تھی، یعنی 1989 میں اس کے 90 سیٹس ہوئیں، اور پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ 300 سے زیادہ سیٹیں ملک میں بی جے پی کی ہیں، پارلیمنٹ کی سیٹیں۔ اور میں کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی ملک میں اکثریتی فرقہ پرستی ملک کے لیے بڑی نقصان دہ ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حال ہی میں ہندوستان کی امیج کس طرح عالمی سطح پر خراب ہوئی ہے ایک آزاد جمہوریت کی حیثیت سے۔ حال ہی میں امریکہ کی ایک رپورٹ آئی تھی، سویڈن کی ایک رپورٹ آئی تھی، اور مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے، اور ملک میں ملک کی ایک جو امیج تھی ایک جمہوری ملک اور اعتدال پسند ملک کی اور سیکولر ملک کی، وہ شبیہ متاثر ہوئی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ کسی بھی ملک میں اکثریتی فرقہ پرستی ملک کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، لیکن اقلیتی فرقہ پرستی خود ملک سے زیادہ اقلیتوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ ہمارے ملک کا ایک مسئلہ، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم رویش کمار کو بہت پسند کرتے ہیں، اس کے اعتدال پسند مزاج کو بہت پسند کرتے ہیں، لیکن ہم خود رویش کمار بننا نہیں چاہتے۔ ہم ہندو تو دور، ہم ہندو سے بغض رکھتے ہیں، اہل حدیث سے بغض رکھتے ہیں، اہل سنت سے بغض رکھتے ہیں، شیعہ سے بغض رکھتے ہیں۔ ہم مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ہم مسلک پرستی میں مبتلا ہیں، ہم کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم ایک دوسرے کے علماء کی تضحیق کرتے ہیں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا کیا حل ہے، ہم میں برداشت بالکل نہیں ہے، رواداری بالکل ختم ہو چکی ہے، اور ہم دوسروں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ روادار بنیں۔ یہ منافقت ہے۔ ہم کو پہلے خود اعتدال پسند بننا ہوگا، اور اس کے بعد دوسروں سے توقع رکھنی ہوگی۔ اگر ہم دنیا کو بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں خود بدلنا ہوگا، ایک امن و آشتی کا ماحول بنانا ہوگا، نہ صرف ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں، بلکہ مجموعی طور پر ملک میں۔ یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اگر ہم تاریخ اسلام کا بھی مطالعہ کریں، موضوع ہے آج کا دعوت، تو میں نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ اسلام جو پھیلا وہ جنگ بدر کے دور سے زیادہ، جنگ احد کے دور سے زیادہ صلح حدیبیہ کے دور میں پھیلا۔ مدینہ ریاست بنی میثاق مدینہ کی وجہ سے، وہاں پر جب یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا اور امن قائم ہوا تو اس ریاست کو بننے پھلنے پھولنے کا بھی موقع ملا۔ رواداری کے علاوہ ایک اور جو ہماری معاشرے کا مسئلہ ہے جو میری نظر میں ہے، وہ ہے مادہ پرستی کا۔ آج دیکھیے ہماری ترجیحات کیا ہو گئی ہیں۔ ہماری ترجیحات بڑے گھر ہیں، بڑی شادیاں ہیں، بڑے بنگلے ہیں، بڑے موبائل ہیں، بڑی کاریں ہیں۔ یہ ہماری ترجیحات ہے کہ کس طرح ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ہم اپنی دولت جمع کریں۔ میں میرے کچھ تجربات بیان کرنا چاہوں گا کہ میں جب طالب علم تھا تو میں رام کرشنا مٹھ ایک ادارہ ہے لوور ٹینک بنڈ کے پاس، وہاں پر میں پڑھتا تھا، اور وہاں کا ڈسپلین، وہاں کا نظم و نسق، وہاں کی تعلیم دیکھ کر میں اش کرتا تھا، اور میں اس احساس میں مبتلا ہو جاتا تھا کہ کاش ہمارے مسلمانوں کے پاس اس طرح کا کوئی ادارہ ہوتا۔ ایک اور مثال میں حال ہی میں دینا چاہوں گا، کووڈ-19 کی جو پیک کا دور تھا گزشتہ سال، تب میرے ایک جان پہچان میں ایک میرے عزیز شدید بیمار ہو گئے، اور وہ کووڈ پازیٹیو ہو گئے۔
حالت اتنی بری ہو گئی کہ وہ خود اپنی ضروریات کی تکمیل کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ پھر معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ان کی بہو بیٹیوں میں جھگڑے شروع ہو گئے کہ کون دیکھ بھال کرے گا۔ ایسے میں کسی نے انہیں بتا دیا کہ عیسائی ادارے کا، کوکٹ پلی میں یہ ادارہ ہے، میں آپ کو نام وغیرہ فراہم کر سکتا ہوں، وہاں انہیں شریک کیا گیا۔ وہاں نہ صرف ان کی دیکھ بھال کی گئی بلکہ ان کا علاج کیا گیا، ان کی تیماردار کے رہنے کا بھی انتظام کیا گیا، اور یہ سب مفت ہوا۔ اور حالت اتنی بہتر ہوئی ان کی کہ وہ ڈسچارج ہو سکے، گھر آئے۔ کچھ دن انہوں نے اس کے بعد ان کی حیات تھی، کچھ دن وہ حیات بھی رہے۔ اس دوران آ کر ان کی دیکھ بھال بس پوچھا جاتا تھا کہ وہ کیسے ہیں، ان کا علاج کیا جاتا تھا اس عیسائی ادارے کی جانب سے۔ لیکن پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس اس طرح کے ادارے کیوں نہیں ہیں؟ ہماری ترجیحات درست ہونی چاہیے۔ میں دیکھتا ہوں ہم خیر امت اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، ہم اشرف المخلوقات کہتے ہیں، لیکن معاف کرنا، لیکن زیادہ تر ہمارا جو معاملہ ہے، ہم اشرف المخلوقات نہیں ہیں بلکہ چالاک درندے ہیں۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ملی اثاثے بنائیں۔ ہم شخصی اور ذاتی اثاثے بنانے میں مشغول ہیں، ہمیں ملی اثاثے بنانے چاہیے، اور یہ ہماری مجموعی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارے جو حالات ہیں اس وقت، ان کے لیے ہمیں جن چیزوں کی بہت زیادہ شدید ضرورت ہے، ان میں ایک بالغ معاشروں کی تعمیر، علم پر مبنی معاشروں کی تعمیر، اور رواداری بہت ضروری ہے، اور میل ملاپ بہت ضروری ہے۔ حضرت علی نے فرمایا تھا، حضرت علی کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے کہ تمام انسان یا تو وہ ہمارے دینی بھائی ہیں یا ہمارے انسانی بھائی ہیں۔ تو بہرحال ہمیں اپنی ترجیحات بدلنی ہوگی، اور ملک کے ماحول کو بہتر بنانا ہوگا، رواداری پیدا کرنی ہوگی ہمارے، نہ صرف ہمارے معاشرے میں بلکہ پورے ملک میں ہمیں رواداری کو پروان چڑھانے کے لیے کام کرنا ہوگا۔ اقبال کے ایک شعر پر میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا: سونی پڑی ہوئی ہے مدت سے دل کی بستی، ایک نیا شوالا اس دیش میں بنائیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔